تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لایا ہوں، تمہارے چاہنے والوں کے آنسو۔ سواگت ہے دوستو، آپ بھی گائے اور مشاعرہ میڈیا میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، گستاخ رسول یتی نرسنہانند کو یو پی پولیس نے کیا گرفتار۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لایا ہوں، تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لایا ہوں، تمہارے چاہنے والوں کے آنسو ساتھ لایا ہوں، تمہارے چاہنے والوں کے آنسو ساتھ لایا ہوں۔ میرے پردیسیوں سوغات دینے کے لیے تم کو میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں، میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہم شاید اس احساس سے کہیں نہ کہیں کٹ گئے ہیں، اور ٹیکنالوجی نے اگر چیزوں کو آسان کیا ہے تو بہت مشکل بھی کیا ہے۔ وہ صبح ایک بھابھی جی نے کہا کہ واٹس اپ میری زندگی کا عذاب ہو گیا ہے، تو لوگوں نے کہا واٹس اپ نے ایسا کیا کر دیا؟ بولے اس کی وجہ سے میرا بچہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اس کی وجہ سے بچہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بولے ایک دن وہ اسکول کے لیے نکلا اور گھنٹے بھر گزر گئے، وہ اسکول نہیں پہنچا۔ میں گھبرا گئی، میں نے اس کی فوٹو واٹس ایپ گروپ میں ڈالی، جو سوسائٹی کا گروپ ہے، اور لکھا کہ میرا بیٹا غائب ہے، اسکول نہیں پہنچا ہے، جسے بھی ملے وہ لا کے یا تو اسکول چھوڑ دے یا میرے پاس چھوڑ دے۔ تھوڑی دیر میں بچہ کسی نے لا کے دے دیا۔ اس کے بعد بولی جب بھی صبح اسے تیار کر کے بھیجتی ہوں وہ گروپ میں وہ فارورڈ ہوتا رہتا ہے میسج، جسے بھی ملتا ہے وہ لا کر کے گھر چھوڑ جاتا ہے، وہ اسکول ہی نہیں جا پا رہا ہے۔ تو ٹیکنالوجی نے زندگی کو عذاب بھی کیا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر گاؤں کی مٹی کی خوشبو کا احساس کسی ایسی شام میں آپ سب کو یاد آ جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے بزم سخن کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ان دنوں ایم پی ہوں، ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ میں نے کرنے کی ہمت کی۔ ایک ایسا دور، ایک ایسا عہد جب سیاست اپنے رنگ میں ڈھل رہی ہے، ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک شاعر اپنی ذمہ داری نبھائے۔ میں پہلے شاعر ہوں، بعد میں سیاست داں ہوں۔ اکثر یہ چیزیں الجھتی رہتی ہیں کہ میں دونوں سے کسے چنوں، کسے آگے رکھوں، لیکن میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے اندر کا شاعر جو ہے وہ نہ ہوتا تو میں شاید ممبر آف پارلیمنٹ نہ ہوتا۔ یہ آپ سب کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، ایک نظم جو میں علل اعلان پوری دنیا میں پڑھتا ہوں اور ہر جگہ ہر گلی کونے میں جا کے اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے لال قلعہ۔ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے شاید سنا ہو، جنہوں نے نہ سنا ہو، میں ان کو پہلی بار سنا رہا ہوں۔ اس میں آج کی جو سیاست ہے، دیواریں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بول رہی ہیں۔ میں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ایسے لال قلعہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں ایک نام جوڑوں گا اس میں، جو ساتھی پہنچ پائیں وہ پہنچیں، آخر میں کچھ لوگ پہنچ پائیں گے جو اس طرح سے ڈائریکٹ منسوب نہیں ہوں گے۔ میں پڑھتا ہوں۔ میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ جب میں نے یہ نظم کہنے کی سوچی تو مجھے ایسا لگا سراپا کھڑا ہوا لال قلعہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ میری آواز بن کے بولو، میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔
جو موجودہ سیاست ہے اس میں آپ میرے ان مصروں تک پہنچیں گے کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب حدیث سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر قرآن اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ترجمہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا بس اب رک جاؤ. میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل بادشاہ. نمبر 2 وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو. 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہوں ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو. وہ شخص جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. نمبر 6 وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. نمبر 7 وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ روئے زمین پر جو کوئی مسلمان آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور میرے فرشتے کے لیے 10 مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے. حضرت عمیر انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو شخص دل کے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کے بدلے میں 10 درجے بلند فرماتے ہیں. اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کیے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں ذکر فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پر اڑنے والا شمار نہیں ہوتا اگرچہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو خوشی تم میں سے کسی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں ہو اور سواری اس سے چھوٹ کر چلی جائے جس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو پھر وہ اپنی سواری کے ملنے سے نا امید ہو کر کسی درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے. اب جب وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل نا امید ہو چکا ہے اچانک اسے وہ سواری کھڑی نظر آئی تو وہ فوراً اس کی نکیل پکڑ لے اور خوشی کے غلبہ میں غلطی سے یوں کہہ جائے یا اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.